السلام دوستوں، میں قائد حسین گرین ڈاٹ یونانی ویلنس دلی سے. میں ہمیشہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اعضاء رئیسہ مضبوط ہیں تو آپ کو نہ تو کسی طرح کی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کو جسمانی کمزوری ہوگی. بیماریاں آپ سے بہت دور رہیں گی اور آپ عمر سے اپنی بہت چھوٹے دکھیں گے. یہ آج کی ویڈیو جو ہے نا حکم حضرات کے لیے بھی ہے اور ایک عام لوگوں کے لیے بھی ہے. تو جو لوگ اکثر جو ہے نا علاج میں فیل ہوتے ہیں تو وہ صرف قوت باء کا علاج کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں دیکھتے کہ اعضاء رئیسہ میں سے تینوں اعضاء رئیسہ کمزور ہیں یا کوئی ایک پارٹ کمزور ہے یا دو پارٹ کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں، کون کون سے اعضاء اگر کمزور ہیں. اگر آپ نے اس کو تقویت نہیں دی تو آپ دنیا کی دوائی کھا لیجئے، آپ کی مردانہ طاقت ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ وقت سے پہلے بوڑھے لگنے لگتے ہیں جب تک آپ ان چیزوں کو کور نہیں کریں گے. یہ چیز میں ہمیشہ دیکھتا ہوں اور اکثر مریضوں کا جو ہے حال یہی ہوتا ہے کہ جو 20-30 ہزار روپے کی دوائیں کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف قوت باء کی دوائی کھائے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ان چیزوں کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. بعد میں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کی کمی کہیں اور ہے اور یہ چیز نہیں ہے، تب بھی ان کی جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ایک جہاں پر ہماری جو ہے نا، دیکھیے، ایک عام آدمی میں اور ایک طبیب میں یا ڈاکٹر میں یہی فرق ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا ایک پلاسٹک کی کرسی سے بنا ہوا ایک گھوڑا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ صرف قوت باء کا علاج کرنا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر، ایک طبیب یا ایک معالج جو ہوتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوتا ہے کہ کہاں کمی ہے. اگر اس کمی کو ہم نے دور نہیں کیا تو آپ زندگی بھر دوائیں بھی کھاتے رہیں گے، تب بھی آپ اس چیز کو کور نہیں کر سکتے. مان لیجیے اگر آپ کا جیسے میں بجلی کی فٹنگ کرنے والا ہوں اور آپ کے گھر پہنچا ہوں اور آپ کے یہاں بلب نہیں چل رہا، تو آپ یہی کہتے رہیں مجھ سے کہ یہ بلب نہیں چل رہا ہے، اس کو بلب کو چینج کر دو، چینج کر دو، چینج کر دو. یہ میرا کام ہوتا ہے کہ جو ہے مجھے دیکھنا ہے کہ باہر فیوز خراب ہے، آپ کا سوئچ خراب ہے یا آپ کی وائر میں کہیں خرابی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کہیں اور خرابی ہو، بلب آپ کا بالکل ٹھیک ہو، لیکن آپ کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ صرف جو ہوتا ہے وہ بلب پہ ہوتا ہے کہ نہیں بلب خراب ہے. اب میکینک یا مستری کا کام جو ہوتا ہے اس کی جڑ کو دیکھنا ہے کہ جڑ اس کی کہاں خراب ہے. مریض کے مزاج کے حساب سے آپ اس میں خمیرہ مروارید، خمیرہ آبریشم، خمیرہ گاؤزبان امبری یا دوا المسک معتدل جواہر والی لگا سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے صرف سنگل چیز بھی کام کر جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں 2 چیزوں کا کمپاؤنڈ لینا پڑتا ہے، کبھی 3 چیزوں کا، کبھی 4 چیزوں کا بھی کمپاؤنڈ آپ رکھ سکتے ہیں. یہ مریض کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. اور جو ہے نا جو لوگ ان چیزوں کو استعمال میں رکھتے ہیں انہیں نہ تو بیماریاں پاس میں آتے ہیں، عمر بھی اس کی جو ہے نا وقت سے کم لگتی ہے گی، اور اس کی قوت باء بھی بہت زبردست رہتی ہے، ٹائمنگ بھی بہت زبردست رہتی ہے. جسم ہر وقت بہت کھلا کھلا رہتا ہے، اس کا کسی طرح کی کوئی سستی جو ہے یا کاہلی جو ہے وہ اس کو نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ہے نا یہ طبیبوں کا کام ہے کہ وہ اس میں سے کون سی چیز استعمال کرتے ہیں، کون سی نہیں کرتے. یہ ایک طبیب کا کام ہے، ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ جو میں اپنا جو کرتا ہوں وہ جوہر بنا کے رکھتا ہوں جس میں پارا، گندھک، چاندی، موتی، اس کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے. اور جب اس کمپاؤنڈ کے بارے میں نے ایک پاکستان کے میرے بہت اچھے استاد ہیں، بڑے حکیم ہیں، میں نے جب ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اعضاء رئیسہ کو کبھی بھی آپ ایک ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتے. حالانکہ میں ان کی رائے سے متفق نہیں تھا. ان کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن میں رائے سے یوں متفق نہیں تھا، وہ بھی میں بتاتا ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ دماغ جس کا مزاج جو ہے وہ سرد تر ہے، دل جو خشکی کی طرف خشکی اس کی طاقت ہے، اور لیور جس کی طاقت گرمی سے ہے. تو ان تینوں چیزوں کا مزاج الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک دلیل دی کہ آپ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان سب چیزوں کو ایک چیز جگہ قید نہیں کر سکتے ایک برتن میں. لیکن میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ انسان کے جسم کے اندر ہی، جو جسم ایک برتن ہے ہمارا، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں قید ہو سکتی ہیں، قید ہوتی ہیں. تو جب نا قدرت نے ان سب چیزوں کو قید کر کے دیا ہے تو آپ ان سب چیزوں کو ایک جگہ قید کر کے آپ اس کا رزلٹ نکال سکتے ہیں. اور میں نے نکالا الحمدللہ اس کا رزلٹ، وہ اس اپنے جوہر رئیسہ سے. جوہر رئیسہ کو میں مریض کے اکارڈنگ جو ہے مروارید، آبریشم یا خمیرہ گاؤزبان امبری یا دوا المسک معتدل جواہر والی کسی چیز میں بھی جو مریض کا مزاج بنتا ہے اس کے حساب سے ملاتا ہوں. اور الحمدللہ اس کے بہترین نتائج ہوتے ہیں. جب انسان کا جسم بالکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے، دل، دماغ، لیور سب اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تب اگر آپ اس کو جو ہے نا قوت باء کی دوائی کوئی سی بھی لگا کے دیں تو بالکل اس کے اوپر تیر کی طرح کام کرتی ہے. اسی کمپاؤنڈ کو اگر آپ اور زیادہ طاقتور کرنا چاہیں تو آپ اس میں کشتہ سونا ملا سکتے ہیں، یا اگر آپ کشتہ سونا نہ ملائیں تو آپ اس میں جو ہے نا چاندی کے ورق بالکل جو ہے نا اس کا وجود ختم کرنے کے بعد آپ اس میں ملا سکتے ہیں. تب یہ اتنا زبردست کام کرتا ہے، اس سے کئی گنا تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے.
اور کام بھی ایسا کرتا ہے کہ آپ اپنی عمر سے بہت چھوٹے دکھنے لگتے ہیں. ایک چہرے پہ ایک الگ ہی شادابی آتی ہے، اور جسم میں ایک بے پناہ قوت آپ کیسے آتی ہے کہ آپ دن بھر بھی اگر کام کرتے رہیں تب بھی آپ کی جو ہے نا قوت کم نہیں ہوتی. یہ ایک زبردست کمپاؤنڈ ہے جو میں بناتا ہوں فی الحال. لیکن یہ ہے کہ کسی میں سونا بھی پڑتا ہے جہاں پر مریض کی جیسی حالات ہوں، اور کہیں کہیں جو ہے نا صرف ہم بغیر سونے کے بھی اس سے کام لیتے ہیں، اور تب بھی یہ بہترین کام کرتا ہے. لیکن اگر ایک عام انسان جو یہاں تک نہ پہنچ پائے، وہ اپنے طبیب کو دکھانے کے بعد، اپنا مزاج جو ہے نا سمجھنے کے بعد، خمیرہ مروارید یا خمیرہ آبریشم، خمیرہ گاؤزبان عنبری یا دوالمس معتدل جواہر والی، ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کے اعضاء ریسہ مضبوط ہو جائیں. لیکن یہ سنگل چیزیں جو ہوتی ہیں نا لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر آپ کچھ ٹائم 2-3 مہینہ اگر کھا لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی کور ہو جاتی ہیں. میں یہ چیز طبیبوں سے بھی ایک کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ قوت باہ کے پیچھے نہ بھاگیں، دیکھیں کہ اس کے اندر کمی کہاں ہے، اس کے اعضاء ریسہ مضبوط کریں اگر اس کے اعضاء ریسہ میں کمی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کوئی کمی ہے تو آپ اس کو پہلے دور کریں. تب آپ اس کا جو ہے نا بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف قوت باہ کی دوائی دیتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریض ایسے بہت آتے ہیں جو کئی 10-20 ہزار روپے کی 30 ہزار روپے کی دوائی کھائے ہوتے ہیں، اور صرف قوت باہ کی دوائی کھائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا جو ہے نا حالات وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں مثال ابھی آپ کو اور بھی دے دیتا جو پریکٹیکلی میری مثالیں ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں فی الحال مثال نہیں دے رہا. امید ہے آپ کو میری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آئی ہوگی، طبیبوں کو بھی میری بات کچھ حد تک بہتر لگی ہوگی. باقی وہ اپنے حساب سے جس کو چلنا ہے وہ چلتا ہی ہے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.